السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ شراب کے متعلق حضور علیہ السلام کے فرمان کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو شراب سے بچو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یعنی کہ جو شراب ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ شراب ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ بیوی کو گالیاں نکال دیتا ہے، اور بعض مرتبہ ماں بہن کی تمیز کا بالکل پتہ نہیں چلتا، اور ان کے سامنے انسان نشے میں ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شراب ہے، اور اسی طرح جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ خود بھی بچیں، اور جو اس چیز میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر نشہ آور شے استعمال کرے گا، وہ جون سی بھی نشے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ کل قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب الخبال کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم والوں کا پسینہ اور پیپ ہے، وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی جو لوگ دنیا کے اندر نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی آدمی کی نہ تو اللہ پاک نماز قبول فرماتے ہیں، اور نہ ہی شرابی آدمی کی نیکی کوئی آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی، وہ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر شراب کی عادت ہے تو ابھی سے ہم اس سے توبہ کریں، کہ جس چیز سے اللہ پاک نے روک دیا تو ہمارا کیسے ضمیر گوارا کرے گا کہ ہم اس چیز کی طرف اپنی رغبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد نشہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف 40 دن توجہ نہیں فرماتے، یعنی کہ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف نہیں آتی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد نشہ بھی آ گیا تو اللہ پاک نہ اس کے فرائض کو قبول فرمائیں گے اور نہ ہی اس کے نوافل کو قبول فرمائیں گے، بلکہ اس کا حشر بت پرستوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اسی حال کے اندر مر گیا شراب کی حالت میں تو وہ آدمی مطلب بغیر توبہ کے، تو وہ آدمی بت پرست کی موت مرے گا۔ اب بت پرست کتنا بڑا گناہ ہے، بتوں کی پوجا کرنا، تو شرابی آدمی اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ بت پرستوں کی موت مرے گا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے اور اسی طرح پلانے والے پر، اور اسی طرح بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور اسی طرح خریدنے والے پر اور اسی طرح بیچنے والے پر، اور اسی طرح شراب کو اٹھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت بھیجی ہے۔ اب کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا حصہ بنتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس سے بڑا بدبخت میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی بھی نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر شرابی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی مت کرو۔ تو اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ جو آدمی دنیا کی شراب کا عادی ہو تو وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو آخر کے اندر اب دنیا میں شراب حرام ہے، اللہ نے منع کر دیا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ
الخمر لذۃ للشاربین کہ اللہ پاک وہاں پر شراب کی نہر عطا فرمائیں گے جو پینے والوں کو لذت دے گی۔ تو اب ایک اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ شراب ہے اور ایک حرام شراب ہے۔ اب یہ ہم نے تصور کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ کی شراب چاہیے یا دنیاوی شراب جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ شراب چاہیے۔ آج کے بعد ہم لوگ توبہ کریں کہ ہم لوگ شراب کے عادی نہیں بنیں گے، اور جو ہمارے بھائی اس چیز میں مبتلا ہیں ان کو حکمت عملی کے ساتھ توبہ بھی کروائیں گے اور اس نشے سے اسے ہٹا کر راہ ہدایت پہ لے کر آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔